کہ لباس کا یاد رکھیے، یہ معاملہ کچھ باتیں مخصوص مردوں کے بارے میں تو میں کہہ دوں گا مردوں کے بارے میں، کچھ باتیں مخصوص عورتوں کے بارے میں تو کہہ دوں گا عورتوں کے بارے میں. تو یہ مخصوص بات مردوں کے بارے میں، اس میں لیکن عورتوں کو بھی علم ہے، وہ اس لیے کہ ان کو اپنے مرد بچوں کو یہ کام کروانا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے علم تو سب کے لیے. تو یاد ہے کہ لباس کو یاد رکھیے اپنے ٹخنوں سے نیچے پہننا، یہ مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں تو پورا نیچے تک پہنیں گے، وہ لڑ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹخنوں سے اونچا پہننا یاد رکھیے. اور یہ لباس کا وہ حرام کام ہے جس سے ہم نے معمولی سمجھ لیا، یاد رکھیے. معمولی مطلب یہ کہ یہ حرام کام ہے، لیکن ہم سمجھتے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو تھوڑے دن عذاب ملیں گا، پھر ہم جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے. لیکن جو اسبال کرتا ہے، اسبال مطلب ٹخنوں سے نیچے پینٹ، پیجامہ، لنگی، پتلون، سوپ کو لٹکانا، اس کو بولتے اسبال. اور کرنے والے کو بولتے عربی مسبل، کرنے والا، مسبل. ٹھیک ہے، تو جیسا صلاح نماز، مصلی نماز پڑھنے والا، تو جو اسبال مسبل جو اسبال کرنے والا ہے. تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید کی، مطلب کوئی عام وعید نہیں کی کہ چل جاتا ہے بلکہ. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کلام نہ ہوں گا، بات نہیں کریں گا. 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کریں گا روزے، ہم کلام نہیں کریں گا، ایک نقصان. پھر فرمایا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے کبھی دیکھیں گا، دوسرا نقصان، ان پہ نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا. نظر رحمت جس پہ نہیں ہوں گی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ بات بالکل طے ہے. تو نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، دوسرا مسئلہ. تیسرا آپ نے فرمایا اور نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا، چونکہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گا تو گناہ سے پاک، نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا. پھر آگے فرمایا پاک کریں گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا. اور وہ لوگ ہیں 3 ہے، ہمارا معاملہ صرف ایک سے ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ. 3 لوگ ہوئے اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. دوسرا فرمایا جو ہے چیز دے کر احسان جتلانے والا، مطلب صدقات خیرات کرے اور احسان جتلائے. اور تیسرا فرمایا یاد رکھیں جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنے والا، یہ ہم دیکھ چکے پہلے. آج ہمارا مسئلہ ہے اسبال، مسبل، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 وعیدیں کر رہے ہیں. اللہ بات نہیں کریں گا، اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گا، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گا. کس کو؟ جو اپنا اسبال ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کو لٹکاتا ہے. اب ایک سوال یہاں آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ٹخنوں کو چھپانا نہیں چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے. تو سوال کیا کرتے ہیں پھر، آپ تو ساکس پہنتے ہیں تو ساکس میں تو ٹخنا ڈھک جاتا. ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے، اصل ہے جو اوپر سے چیزیں پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے. نیچے سے پہنی جانے والی چیزیں ٹخنوں سے اوپر آ سکتی ہے، جیسا ساکس، لیدر ساکس، شوز، لانگ شوز پہن سکتے آپ. ٹخنا دکھانا اصل نہیں ہے، جو چیز اوپر سے پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے، رول یہ ہے. تب اوپر سے کیا، جیسا کپڑا، سوپ، لنگی، پیجامہ، پتلون، شلوار، تہبند جو بھی پہنتے ہیں مردوں کے لیے یاد رکھ، وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے. لیکن نیچے سے کوئی چیز پہن رہے ہیں، اب سردی سے بچنے کے لیے ساکس پہن رہے ہیں یا وارم ویئر پہن رہے ہیں یا کچھ بھی خفین پہن رہے ہیں وہ چلتا ہے. تو ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے. ورنہ کئی لوگوں کو میں نے سنا رہے آپ تو بولتے ٹخنے کا، آپ تو ساکس پہنتے اس میں ڈھک جاتا. ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے، اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا، یہ اصول ہے. اور جو اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے اس کو بولتے مسبل، اسبال کرنے والا. اس سے منع ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے شوز پہنے یا پھر ایسے ساکس پہنے سے خفین کہتے ہیں جو ٹخنوں سے اوپر تک آتے ہیں اور لیدر کے موٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں تو چھپ جاتا ہے. مسبل نہیں ہونا چاہتا. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس بات کو ہم سمجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنتے وہ ٹخنوں سے اونچا، اور زیادہ سے زیادہ جب آپ اونچا پہنتے تو آدھی مچھی تک، جو پنڈلی کی مچھی بولتے وہاں تک آتی، شن کی جو مسل ہوتی ہے اس کی آدھی مسل تک پہنتے تھے، اتنا اونچا بھی ہوتا تھا. تو گویا ہمارے لمٹ کیا ہے، ٹخنوں سے اوپر سے لے کر تو آدھی مچھی تک، بس آپ جہاں بھی اس کے بیچ میں آپ کو جتنا کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے. اب یہ اصول یاد رکھ لیجیے. اور بڑی سخت وعید ہے، معمولی وعید نہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے تکبر سے لٹکاتے تھے، اس حدیث میں کہیں بھی تکبر کا لفظ نہیں ہے. لیکن حدیث پوری واضح ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت جو ہے نہ ہم کلام ہوں گا، نہ رحمت کریں گا، نہ مغفرت کریں گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا. کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ تکبر سے کرتا ہوں گا، کہیں بھی نہیں، الفاظ ہی نہیں. ہاں تکبر سے کرنے والے کے لیے ڈبل عذاب ہے، یہ بات حدیث کے اندر آتی ہے. مطلب جو لٹکائے بھی اور تکبر سے لٹکائے، جیسا بادشاہ، سلاطین، بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں اپنے کپڑوں کو لٹکاتے تھے، بلکہ اتنا لٹکاتے تھے کہ پیچھے لوگ لے کر چلتے تھے اس کو اٹھا کے جب ان کو چلنا ہوتا. تو یہ یاد رکھیے وہ تکبر سے کرتے، ان کے لیے اور زیادہ بڑا عذاب ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر تھا نہیں تھا، پھر بھی آپ ہمیشہ اوپر رکھتے تھے. کیا دلیل ہے؟ ہمارے لیے اتباع کی دلیل ہے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرنا ہے. اب آئیے کچھ لوگ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے ٹخنے سے نیچے جاتا تھا. تو یاد رکھیں ابوبکر صدیق کے تعلق سے آتا ہے کہ ہاں کبھی کبھار ان کو دیکھا گیا کہ ان کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہوتا تھا، لیکن کیسا ہوتا تھا وہی بتا دیتا ہوں. ایک طرف نیچے ہوتا تھا اور ایک طرف اوپر. وہ بھی کیا ہے، کپڑا چونکہ سلا نہیں سکتے تھے، پیسہ اتنا نہیں تھا لوگوں کے پاس، اور تھا بھی تو یہ لوگ اسراف نہیں کرتے تھے، تو اسی کپڑے کو یوز کر رہے تھے. آپ سمجھے؟ تو تب ایک لٹکتا تھا. تو اگر کوئی کہہ رہا ہے میں ابوبکر صدیق کی سنت پہ چلتا ہوں تو ایک نیچے لٹکائے ایک اوپر کرے.
اور اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے. اب اللہ کے رسول نے ابوبکر کی ضمانت تو لے لی, میری اور آپ کی ضمانت کون لیں گا بتائیے؟ ابوبکر کی ضمانت ہو گئی. آپ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کو تکبر نہیں ہے اس لیے ہم لٹکا سکتے, چلیے اوپر کیجیے. نہیں اوپر نہیں کر سکتا ہوں, تکبر بھی ہے نا, میں تکبر سے نہیں لٹکا دوں نا, چلیے اوپر کیجیے نا. پھر ایک بار نہیں اوپر نہیں کر سکتا, تکبر تو ہے, پھر اس کا مطلب کہاں گیا پھر وہ, چلیے کر کے دیکھیے نا پھر ایک بار. تو بہرحال لوگ لیکن فیشن میں یہ کام کرتے ہیں, لیکن سنت کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتا. بیچ میں فیشن آ گیا تھا, چند سیلیبریٹیز اونچا پہن رہا, اب سب پہن رہا, دیکھیے چھوٹے چھوٹے پینٹ پیچے ہوتے ہیں, اونچے اونچے ہوتے ہیں, سب پہن رہے. اب وہ لمبا کریں گے وہ بھی لمبا کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت بول کے آپ یہ کیجیے, ورنہ سب دردناک عذاب کی وہی یاد رکھیے. تو میں سمجھتا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھا اور ہم نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. یاد رکھیے کہ ہم کو لباس کے معاملے میں یاد رکھیے لباس کو اونچا پہننا چاہیے, ٹکنے سے اونچا جو اوپر کی طرف سے نیچے جاتی ہے وہ کبھی بھی جو ہے ٹکنے سے نیچے نہ جائے, چاہے آپ لنگی, پتلون, پیجامہ, عربی سوپ جو بھی پہنتے ہیں وہ ٹکنے سے اونچا رہنا چاہیے. یاد رکھیے ٹھیک ہے, منیمم ٹکنے کے تک آ سکتا ہے اور اس کے اوپر کرنا ہے تو آدھی مچھلی تک آپ لے جا سکتے ہیں. دوسرا وہ کام یاد رکھیے جو لباس کے معاملے میں حرام ہے لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا, یاد رکھیے وہی, اور یہ بھی مردوں کے لیے یاد رکھیے, وہ ہے دو چیزیں مردوں کے لیے. مردوں کے لیے سونا پہننا اور ریشم پہننا, یاد رکھیے چونکہ آرنامنٹس بھی لباس کا حصہ ہی ہوتے ہیں ایک طرح سے جو ہم اوپر سے پہنتے ہیں, اس لیے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دے رہے ہیں. تو سونا پہننا اور ریشم پہننا یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی روایت, اور یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں, عورتیں سونا بھی پہن سکتی ہے ریشم بھی پہن سکتی. مسند احمد کی روایت ہے, میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے اور مردوں پر حرام ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے لیکن مردوں پر حرام ہے. یاد رکھیے ابھی حرام ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی یاد رکھیے, چلیے ہمیشہ نہ پہنتا ہوں لیکن شادی کے وقت تو ضرور پہنے گا. مطلب ہمیشہ اگر نہ بھی پہنتا ہوں تو شادی بھی آؤ تو برابر, لڑکا ہے تو سسرال والے لا کر جہیز یا کچھ دینے والے, اس کی پہلی علامت یہ کہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں ڈال دی جا رہی ہے اور بڑے فخر سے وہ نوجوان ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے گھوم رہا ہے. لوگ انگوٹھی دیکھ کر پہچان لے رہے کہ اس کی شادی طے ہو گئی, مطلب رسم ہو گیا, اس لیے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی آ گئی. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور ایک شخص جو ہے سونے کی انگوٹھی پہن کر مسجد نبوی میں داخل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا تو پسند کرتا ہے کہ آنکھ کا انگارہ تیرے ہاتھ میں دیا جائے یا تجھے پہنا جائے؟ تو کہا نہیں. اس کے بعد کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہا, تیرے گھر میں محرمات ہوں گی نا, مطلب گھر میں عورتیں وغیرہ ہوں گی نا, ان کو لے آ کے دے دے. تو کہا اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا, جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا اس کو نہیں اٹھاؤں گا. اس نے اس انگوٹھی کو ہی چھوڑ دیا. دیکھیے کیسی اتباع تھی صحابہ کی اور اس نوجوان کی. چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بڑا ٹف کام ہے, یاد رکھیے نوجوان اس کو سمجھ سکتے ہیں, اور وہ بھی آج کل کے نوجوان جو ٹرینڈز کے حساب سے چلتے ہیں, سوشل میڈیا کے دور کے حساب سے, ان کے پاس کسی فیشن کو فالو کرنا اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے. اب ایک شخص ایک ٹرینڈ کو اس زمانے کے فالو کر رہا تھا کہ سونے کی انگوٹھی پہن رہا تھا, رسول اللہ کے ایک جملے نے اس کو ٹرینڈ بدل دیا, اس کا ختم, ہمیشہ کے لیے ختم. سے کیا بات پتا چلی کہ آپ کو جو بھی لباس آپ پہنتے, جو بھی چیز جسم پر پہنتے ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے, اور سونے کا کچھ بھی نہیں ہوگا, کسی بھی قسم سے نہیں ہوگا, کسی بھی چیز پہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اگر وہ ضرورت کی چیز ہو تو, لیکن آرنامنٹ نہیں, جیسا کہ دانت کی جگہ دوسرا دانت لگانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ گولڈ کا لگائے تو جائز ہے. ناک کی جگہ کوئی اور ناک لگانا اور آپ کے پاس کچھ نہیں بنتی. اب میں یہ ناک کا کیوں ایگزامپل دے رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا, اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تو عموماً انگلیاں اور ناک بہت کٹ جاتی تھی. جیسا آپ کسی نے وار کیا, پیچھے ہٹے ناک چلے گئی, ہاتھ بچانے کے ہاتھ کی انگلیاں چلے گئی, کامن تھا. تو کیا کرتے تھے عرب, جب ناک چلی جاتی تھی تو ناک یاد رکھے سافٹ بون ہوتی ہے اور وہ سافٹ بون اندر ہارڈ اسکل میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے, جب وہ کٹ جاتی ہے تو اس کو پورا نکال لیتے ہیں تو اندر سوراخ بچتا ہے ایک بڑا. ابھی الحمدللہ آج کل ایسے لوگ نہیں دکھتے, لیکن پہلے ایسے لوگ دکھا بھی کرتے تھے, لوگ چہرہ ڈھک کے رکھتے تھے, ناک ایکسیڈنٹ میں چلے جاتی, سرجریز ہوتی نہیں تھی, پلاسٹک سرجری کامن نہیں تھی, کاسمیٹک سرجری تو کھلی ہوتی تھی ناک کی, اور ہم نے بچپن میں کچھ لوگوں کو دیکھا مانگنے والے ناک نہیں ہوتی تھی, تو ویسا ہوتا تھا. تو کیا کرتے تھے اہل عرب, وہ اب ناک نہیں تو اچھا نہیں دکھتا, تو ان کے پاس ایک سسٹم تھا, وہ لوگ چاندی کی ایک ناک بناتے تھے اور اس کو اندر اٹکا دیتے تھے تو تھوڑا خوبصورت لگتا ہے. اور چاندی کے چہرے ناک بنانا ہی اس زمانے میں کامن تھا. آپ دیکھیں اولڈ ایجز کے اندر, مڈل لیول ایجز کے اندر یہ کرتے تھے لوگ, چاندی کا چہرہ, چاندی کے گال جو کٹ جاتے تھے, کان کی جگہ چاندی اٹکا دیتے تھے, چاندی کا کان کامن تھا, تو چاندی کی ناک اٹکاتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول, میں چاندی کی ناک لگاتا ہوں لیکن جب ہوا اس میں سے گزرتی ہے نا تو اس کی بدبو بڑی آتی ہے, اسمیلی ہوتی ہے چاندی, کیونکہ چاندی آپ کو پتا ہے آکسیجن سے جب وہ ہوتی ہے تو بلیکش کلر لیتی ہے, مطلب وہ ریئیکٹ کرتی ہے, آکسیڈائزیشن ہوتا ہے, اس لیے چاندی کی چیزوں کو آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے, کالی ہو جائے تو کیا اسمیل کرتی ہے. تو کیا میں سونے کی لگا لوں, تو کہا ہاں تو سونے کی لگا لے. تو پتا چلا یوز کی چیز, جیسا اگر آپ کو بول رہا ہے ہاتھ کے اندر کچھ چیز ڈالنا ہے تو وہ گولڈ کی ڈال سکتے ہیں, تو وہ بہت دن تک اچھی ہوتی ہے, آپ ڈال سکتے ہیں. دانت کی جگہ گولڈ کا کچھ لگانا لگا سکتے ہیں, وہ ایک الگ بات, بٹ آرنامنٹ کے طور پر آپ گولڈ نہیں پہن سکتے. یاد رکھیے
پھر مرد آرنامنٹ کے طور پر کیا پہن سکتا ہے؟ حالانکہ آج کا ٹاپک نہیں، بس مختصر بتا دوں، مرد چاندی کی ایک انگوٹھی اپنی یہ دو انگلی رنگ فنگر اور لٹل فنگر، چاہے سیدھے ہاتھ کی یا پھر الٹے ہاتھ کی رنگ فنگر یا لٹل فنگر جس کو کہتے ہیں چھوٹی انگلی، اور یہ اس کو انگوٹھی والی انگلی کہتے ہیں، ان میں پہن سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو تھی چاندی کی تھی، اس پر ایک حبشی نگینہ تھا. کچھ لوگ بولتے عقیق اللہ کے رسول پہنتے تھے، اللہ کے رسول عقیق کبھی نہیں پہنا. حبشی نگینہ ایتھوپین ایک نگینہ ہوتا تھا جو بلیک کلر کا ہوتا تھا، بلیک کے شیڈ میں وہ ہوتا، اور اس پہ لکھا ہوتا محمد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول اس کو الٹا پہنتے تھے، مطلب رنگ کا نیچے کا حصہ اوپر اور جو سیل تھی وہ نیچے آتی تھی. اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے اہل علم کو وہ انگوٹھی پہنتے ہیں، اس کے پیچھے پتھر ہوتا ہے لیکن الٹا پہنتے ہیں، پتھر نیچے اور انگوٹھی کا پتلا حصہ اوپر رہتا ہے. تو یہ سنت ہے، تو اللہ کے رسول الٹا پہنتے تھے اس کو. تو بہت سارے صحابہ بھی یہ کرتے تھے، اور صحابہ نے بعد میں اس عمل کو جاری رکھا. اس سے پتہ چلا یہ بھی آپ کر سکتے، کرنا ہے تو، لیکن سونے کی نہیں. سونے کے علاوہ وہ بھی منع یاد رکھیں. اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص آیا جس نے اتنے لوہے کی پہنی، آپ نے پسند نہیں کیا، اس نے پیتل کی پہنی، آپ نے پسند نہیں کیا، اس نے چاندی کی پہنی، آپ نے خاموشی اختیار کی. تو پتہ چلا سونا تو حرام ہے، پیتل تانبا لوہا بھی نہیں پہن سکتا ایک مرد، صرف چاندی. تو اگر پہننا ہے تو پھر یہ پہنی. بہرحال تو سونا اور ریشم مرد پہ حرام ہے یاد رکھیں، اور ریشم بھی حرام. تو ریشم کے کپڑے بھی مرد نہیں پہن سکتا، عورتیں پہن سکتی یاد رکھیں. لیکن ریشم کے کپڑے نہیں، کپڑے کے اندر کچھ حصہ ریشم کا ہو جائز ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا جس کے کف انگلش میں بولتے وہ عربی کا لفظ ہے کف. تو جو کف تھے یاد رکھیے وہ مخمل کے، وہ جو ریشم کے تھے یاد رکھیے، تو آپ نے پہنا. اور اس کے اندر کا جو کالر کا حصہ ہوتا ہے جو گردن پہ لگتا ہے اس پہ ریشم لگا تھا، آپ نے وہ پہنا. تو پتہ چلا پارٹ ریشم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسا کہ کسی کا کپڑا ہے اور ایک ریشم کی پٹی ہے خالی، یا پھر وہ گردن پہ چبھتا ہے کبھی کپڑا ہے نا، یا کاندھوں پہ جہاں چبھتا ہے تو وہاں ریشم ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے جہاں کپڑا لگتا ہے تو وہاں ریشم ڈال دیا، کف میں ریشم چلے گا. پورا ریشم نہیں پہن سکتا، کمپلیٹلی ریشم کا لباس مرد نہیں بن سکتا، نہ ہی کرتا نہ ہی پیجامہ کمپلیٹ. کرتے اور پیجامے کا سرٹن پارٹ ریشم کا ہے، جائز. ٹھیک ہے، تو اس بات کو یاد رکھ. لیکن سونا کسی بھی شکل میں جائز نہیں، سوائے جیسے میں نے بتایا جو نان آرنامنٹ کی شکل میں ہوتا ہے، جو میڈیکل یوز ہو سکتا ہے اس کا، وہ ایک الگ بات ہے یاد رکھ. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر پہ گئے تو کچھ ہونا چاہیے، اچانک کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بہرحال چاندی رکھ سکتے ہیں اور کئی قیمتی چیزیں بہرحال بھی رکھی جا سکتی ہے. اس کے لیے سونا ہی ضروری نہیں یاد رکھے. ٹھیک ہے. اور آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں، ہر چیز کا والیٹ ہوتا ہے، ہر چیز آن لائن ہوتی ہے، تو وہ تو آپ کے زمانے میں تو ریلیونٹ بات رہی نہیں یاد. لیکن یاد رکھیے اس بات کو ہم خاص طور سے یاد رکھیے کہ سونے کی کوئی چیز ہم نہیں پہنیں گے. تیسری چیز یاد رکھیے جو لباس کے اندر آتی ہے یاد رکھیے، جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، اور یہ عورتوں کے لیے خاص یاد رکھیے، وہ کیا ہے؟ عورتوں کا خوشبو لگا کر باہر نکلے، اس نیت سے کہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع قرار دیا ہے، یہ حرام ہے اور سخت ترین، سنگین ترین، بدترین جرم ہے. میں اتنے الفاظ کیوں ادا کر رہا ہوں؟ جب میں حدیث پڑھوں گا تو آپ سمجھ جائیں کتنا برا جرم ہے. سخت ترین، بدترین، سنگین ترین، گھٹیا سے گھٹیا یہ عمل، خوشبو لگانا. حدیث کے الفاظ سنیے، ذرا غور کیجئے، پھر بات سمجھ جائیں گے. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچوں سے سچے ہیں، سب سے بڑے سچے ہیں. اتنا بڑا سچا دنیا میں نہیں گزرا تھا. آپ نے سچ بولا تھا. کیا بولتے ہیں آپ؟ غور سے سنیے. آپ فرماتے ہیں وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت جو خوشبو لگا کر باہر نکلے. سبحان اللہ، مذاق نہیں ہے. ایک مومن عورت اپنے نبی کے منہ سے زانیہ کا الفاظ نہیں سن سکتی، یاد رکھیں. لیکن جب تک معلوم نہیں ہوگا تو ہم گناہگار نہیں رہیں گے. چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ ایک جگہ ہم درس لینے جاتے تھے، بہت ابتدائی دور کی بات ہے. تو وہاں جب درس لینے گئے تو ایک صاحب تھے جن کے گھر میں درس ہوتا تھا، تو ان کے والد درس میں نہیں آتے تھے. تو ایک مرتبہ بچوں کو بولنے لگے کہ دیکھو میں جو تمہارے فیض صاحب آتے ہیں نا، وہ بہت باریک باریک پیستے چیزوں کو، اس لیے میں ان کے درس میں نہیں آتا. کیوں؟ بولے اس کی وجہ دیکھو، سن لو. بولے اب میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، سن لو. میں آتا نہیں تو میں سنتا نہیں، میں سنتا نہیں تو میری پکڑ نہیں ہے. اب تم لوگ جاتے تو تم سنتے تو تمہاری پکڑ ہے، تو لہٰذا اب تم دیکھ لو تمہارا کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو گویا ان کا یہ ایک بلیف تھی، سوچ تھی یا فکر تھی کہ اگر حرام چیزوں کو سنے نہیں تو عمل نہیں بھی کرے تو پوچھ نہیں ہوں گے. جیسا کہ اگر مجھے نہیں پتا کہ جوا کھیلنا حرام ہے تو میں کھیل سکتا ہوں، اگر مجھے نہیں پتا کہ سود لینا حرام ہے تو میں سود لے سکتا ہوں. تو ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہ کام اگر کر لے تو جائز ہے. تو بولنے لگے بچوں کو کہ باریک باریک پیستے ہو، تو اگر آپ جاتے تو آپ کو دیکھو مسائل معلوم ہو رہے مطلب آپ کی پوچھنے والی. تو یہ تھاٹ پروسیس، یہ سوچ بالکل غلط ہے. آپ بتائیے اگر ایک شخص ہو جس کو حق معلوم، مطلب جس کے پاس تک توحید کی دعوت پہنچی ہو، ٹھیک ہے ہم سیدھے نہیں پہنچا پائے لیکن پہنچی ہو، تو کیا اللہ کے سامنے نہیں بول سکتا کہ میرے سامنے؟ اللہ کا کام ہے کہ اس کو بتائے توحید کیا تھی، حق کیا تھی. ورنہ جیسا اگر ہم یہ سوچے کہ مجھے حرام نہیں معلوم تھا تو میں عمل نہیں کر تو پوچھ نہیں ہوں گی، تو ایسے کئی لاکھوں کروڑ لوگ جو کہیں گے ہم تک مسلمانوں نے توحید کی پیغام نہیں پہنچا، لہٰذا ہم کو پتہ نہیں تھا، لہٰذا ہم جہنم میں نہیں جا سکتے. لیکن قیامت کے دن کوئی ایک بھی مشرک اور کافر یہ کہتے ہوئے قرآن کے اندر کوئی ذکر نہیں کہ وہ اللہ پہ الزام لگائیں گے کہ ہم کو پتہ نہیں چلا تھا تیرے دین کے بارے میں، تو یہ اللہ کا ذمہ، اللہ پہنچا دیں گے. تو لہٰذا کبھی ہوتا ہے ایسا، جب حرام کاموں کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ارے یار یہ تو ہم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یار خامو خواہ گئے لیکچر میں نہیں آتے، سیریز میں تو آج بچ جاتے تھے. نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے وہ چیزیں جن سے وہ سزا دیتا آخرت میں ہم کو بتا دی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تاکہ ہم اس سے بچ جائے. ورنہ اگر آپ نہ معلوم ہونے کی شکل میں بھی یہ کریں گے تو پکڑ تو ہے، پکڑ سے چھوٹ نہیں. یاد رکھیے، کوئی یہ سمجھے کہ مجھے حرام چیزیں معلوم نہیں تھی تو اللہ پکڑ نہیں کرے گا، یہ بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے، یہ غلط بات ہے. کیونکہ جس شریعت کو ہم نے ماننے کا دعویٰ کیا، اس کے قوانین جاننا ہی ہمارا حق ہے. جیسا کہ اگر میں کسی ملک میں جاتا ہوں، اس کے ویزا اپنے پاسپورٹ پہ لگاتا ہوں، تو میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اس ملک کے تمام قوانین میں مانوں گا. تو میرا کام ہے اب جاننا کہ اس ملک میں کیا لے جایا جا سکتا ہے اور کیا نہیں لے جایا جا سکتا. وہ ملک نہیں بتائیں گا آپ کا کام ہے، آپ آ رہے ہیں ہمارے ملک میں، آپ جانو. تو جب میں نے لا الہ الا اللہ کہا تو صرف یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اس کے ساتھ جتنے کنڈیشن ہے سب کو میں نے مان لیا. مطلب جو اللہ نے حکم دیا حلال کا وہ میں مانوں گا، جو حرام قرار دیا میں اس کو حرام مانوں گا، جو کرنے کا حکم دیا کروں گا، جس سے روکا اس سے رکوں گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کروں گا، ہمیشہ ایک اللہ کو مانوں گا. یہ سب بائی ڈیفالٹ وہ کنڈیشن میں آ جاتا ہے. تو اس بات کو آپ سمجھیں. تو آئیے وہ حرام کام جو لباس کے معاملے ہم نے معمولی سمجھ لیا، چند باتیں اس کے بارے میں رکھوں گا. تو پہلی چیز انشاءاللہ ہم جو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ لباس کا یاد رکھیے، یہ معاملہ کچھ باتیں مخصوص مردوں کے بارے میں تو میں کہہ دوں گا مردوں کے بارے میں، کچھ باتیں مخصوص عورتوں کے بارے میں تو کہہ دوں گا عورتوں کے بارے میں. تو یہ مخصوص بات مردوں کے بارے میں، اس میں لیکن عورتوں کو بھی علم ہے، وہ اس لیے کہ ان کو اپنے مرد بچوں کو یہ کام کروانا ہے. ظاہر سی بات ہے، ان کے لیے علم تو سب کے لیے. تو یاد ہے کہ لباس کو یاد رکھیے اپنے ٹخنوں سے نیچے پہننا. یہ مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں. عورتیں تو پورا نیچے تک پہنیں گے، وہ لڑ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹخنوں سے اونچا پہننا یاد رکھیے. اور یہ لباس کا وہ حرام کام ہے جس سے ہم نے معمولی سمجھ لیا. یاد رکھیے معمولی مطلب یہ کہ حرام کام ہے، لیکن ہم سمجھتے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو تھوڑے دن عذاب ملیں گا، پھر ہم جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے. لیکن جو اسبال کرتا ہے، اسبال مطلب ٹخنوں سے نیچے پینٹ، پیجامہ، لنگی، پتلون، سوپ کو لٹکانا، اس کو بولتے ہیں اسبال. اور کرنے والے کو بولتے ہیں عربی مسبل، کرنے والا، مسبل. ٹھیک ہے. تو جیسا صلاح نماز، مسلی نماز پڑھنے والا، تو جو اسبال مسبل جو اسبال کرنے والا ہے. تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید کی، مطلب کوئی عام وعید نہیں کی کہ چل جاتا ہے بلکہ. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کلام نہ ہوں گا، بات نہیں کریں گا. 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کریں گا، روزے ہم کلام نہیں کریں گا. ایک نقصان. پھر فرمایا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے کبھی دیکھیں گا. دوسرا نقصان، ان پہ نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا. نظر رحمت جس پہ نہیں ہوں گی وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ بات بالکل طے ہے. تو نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، دوسرا مسئلہ. تیسرا آپ نے فرمایا اور نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا، چونکہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گا تو گناہ سے پاک، نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا. پھر آگے فرمایا پاک کریں گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا. اور وہ لوگ ہیں، 3 ہے ہمارا معاملہ، صرف ایک سے ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ. 3 لوگ ہوئے، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. دوسرا فرمایا جو ہے چیز دے کر احسان جتلانے والا، مطلب صدقات خیرات کرے اور احسان جتلائے. اور تیسرا فرمایا رکھے جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنے والا. یہ ہم دیکھ چکے پہلے. آج ہمارا مسئلہ ہے اسبال، مسبل، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 وعیدیں کر رہے ہیں. اللہ بات نہیں کریں گا، اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گا، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گا. کس کو؟ جو اپنا اسبال ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کو لٹکاتا ہے. اب ایک سوال یہاں آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ٹخنوں کو چھپانا نہیں چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے. تو سوال کیا کرتے ہیں پھر؟ آپ تو ساکس پہنتے ہیں، تو ساکس میں تو ٹخنا ڈھک جاتا. ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے. اصل ہے جو اوپر سے چیزیں پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے. نیچے سے پہنی جانے والی چیزیں ٹخنوں سے اوپر آ سکتی ہے، جیسا ساکس، لیدر ساکس، شوز، لانگ شوز پہن سکتے ہیں آپ. ٹخنا دکھانا اصل نہیں ہے. جو چیز اوپر سے پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے، رول یہ ہے. تب اوپر سے کیا، جیسا کپڑا، سوپ، لنگی، پیجامہ، پتلون، شلوار، تہبند جو بھی پہنتے ہیں مردوں کے لیے عادت، وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے. لیکن نیچے سے کوئی چیز پہن رہے ہیں، یا سردی سے بچنے کے لیے ساکس پہن رہے ہیں، یا وارم ویئر پہن رہے ہیں، یا کچھ بھی خفین پہن رہے ہیں، وہ چلتا ہے. تو ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے. ورنہ کئی لوگوں کو میں نے سنا رہا، آپ تو بولتے ٹخنے کا، آپ تو ساکس پہنتے اس میں ڈھک جاتا. ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے. اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا، یہ اصول ہے. اور جو اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے اس کو بولتے ہیں مسبل، اسبال کرنے والا. اس سے منع ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے شوز پہنے یا پھر ایسے ساکس پہنے سے خفین کہتے ہیں جو ٹخنوں سے اوپر تک آتے ہیں اور لیدر کے موٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں تو چھپ جاتا ہے. مسبل نہیں ہونا چاہتا. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس بات کو ہم سمجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنتے ہیں ٹخنوں سے اونچا، اور زیادہ زیادہ جب اونچا پہنتے تو آدھی مچھی تک، جو پنڈلی کی مچھی بولتے ہیں وہاں تک آتی. شن کی جو مسل ہوتی ہے اس کی آدھی مسل تک پہنتے تھے، اتنا اونچا بھی ہوتا تھا. تو گویا ہمارے لمٹ کیا ہے؟ ٹخنوں سے اوپر سے لے کر تو آدھی مچھی تک، بس آپ جہاں بھی اس کے بیچ میں آپ کو جتنا کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے. اب یہ اصول یاد رکھ لیجیے. اور بڑی سخت وعید ہے، معمولی وعید نہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے تکبر سے لٹکاتے تھے. اس حدیث میں کہیں بھی تکبر کا لفظ نہیں ہے، لیکن حدیث پوری واضح ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت جو ہے نہ ہم کلام ہوں گا، نہ رحمت کریں گا، نہ مغفرت کریں گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گے. کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ تکبر سے کرتا ہوں گا، کہیں بھی نہیں، الفاظ ہی نہیں. ہاں، تکبر سے کرنے والے کے لیے ڈبل عذاب ہے. یہ بات حدیث کے اندر آتی ہے. مطلب جو لٹکائے بھی اور تکبر سے لٹکائے، جیسا بادشاہ، سلاطین، بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں اپنے کپڑوں کو لٹکاتے تھے، بلکہ اتنا لٹکاتے تھے کہ پیچھے لوگ لے کر چلتے تھے اس کو اٹھا کے جب ان کو چلنا ہوتا. تو یہ یاد رکھیے
وہ تکبر سے کرتے، ان کے لیے اور زیادہ بڑا عذاب ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر تھا نہیں تھا، پھر بھی آپ ہمیشہ اوپر رکھتے تھے. کیا دلیل ہے؟ ہمارے لیے اتباع کی دلیل ہے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرنا ہے. اب آئیے کچھ لوگ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے ٹخنے سے نیچے جاتا تھا. تو یاد رکھیں ابوبکر صدیق کے تعلق سے آتا ہے کہ ہاں کبھی کبھار ان کو دیکھا گیا کہ ان کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہوتا تھا، لیکن کیسا ہوتا تھا وہی بتا دیتا ہوں. ایک طرف نیچے ہوتا تھا اور ایک طرف اوپر. وہ بھی کیا ہے، کپڑا چونکہ سلا نہیں سکتے تھے، پیسہ اتنا نہیں تھا لوگوں کے پاس، اور تھا بھی تو یہ لوگ اسراف نہیں کرتے تھے، تو اسی کپڑے کو یوز کر رہے تھے. آپ سمجھے؟ تو تب ایک لٹکتا تھا. تو اگر کوئی کہہ رہا میں ابوبکر صدیق کی سنت پہ چلتا ہوں تو ایک نیچے لٹکائے ایک اوپر کرے. اور اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے. اب اللہ کے رسول نے ابوبکر کی ضمانت تو لے لی، میری اور آپ کی ضمانت کون لیں گا بتائیے؟ ابوبکر کی ضمانت ہو گئی. آپ کچھ لوگ کہتے نہیں ہم کو تکبر نہیں ہے اس لیے ہم لٹکا سکتے، چلیے اوپر کیجیے. نہیں اوپر نہیں کر سکتا ہوں، تکبر بھی ہے نا. میں تکبر سے نہیں لٹکاتا نا، چلیے اوپر کیجیے نا. پھر ایک بار نہیں اوپر نہیں کر سکتا، تکبر تو ہے. پھر اس کا مطلب کہاں گیا پھر وہ؟ چلیے کر کے دیکھیے نا پھر ایک بار. تو بہرحال لوگ لیکن فیشن میں یہ کام کرتے ہیں، لیکن سنت کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتا ہے. بیچ میں فیشن آ گیا تھا، چند سیلیبریٹیز اونچا پہن رہا، اب سب پہن رہے. دیکھیے چھوٹے چھوٹے پینٹ پیچے ہوتے ہیں، اونچے اونچے ہوتے ہیں، سب پہن رہے. اب وہ لمبا کریں گے وہ بھی لمبا کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت بول کے آپ یہ کیجیے، ورنہ سب دردناک عذاب کی وعید یاد رکھیے. تو میں سمجھتا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھا اور ہم نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. یاد رکھیے کہ ہم کو لباس کے معاملے میں یاد رکھیے لباس کو اونچا پہننا چاہیے. ٹخنے سے اونچا جو اوپر کی طرف سے نیچے جاتی ہے وہ کبھی بھی جو ہے ٹخنے سے نیچے نہ جائے. چاہے آپ لنگی، پتلون، پیجامہ، عربی سوپ جو بھی پہنتے ہیں وہ ٹخنے سے اونچا رہنا چاہیے. یاد رکھیے ٹھیک ہے. منیمم ٹخنے کے تک آ سکتا ہے اور اس کے اوپر کرنا ہے تو آدھی مچھلی تک آپ لے جا سکتے ہیں. دوسرا وہ کام یاد رکھیے جو لباس کے معاملے میں حرام ہے لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا. یاد رکھیے وہی. اور یہ بھی مردوں کے لیے یاد رکھیے وہ ہے دو چیزیں مردوں کے لیے. مردوں کے لیے سونا پہننا اور ریشم پہننا. یاد رکھیے چونکہ آرنامنٹس بھی لباس کا حصہ ہی ہوتے ہیں ایک طرح سے جو ہم اوپر سے پہنتے ہیں، اس لیے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دے رہے ہیں. تو سونا پہننا اور ریشم پہننا یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، اور یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں، عورتیں سونا بھی پہن سکتی ہے ریشم بھی پہن سکتی. مسند احمد کی روایت ہے، میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے اور مردوں پر حرام ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے لیکن مردوں پر حرام ہے. یاد رکھیے ابھی حرام ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی یاد رکھیے چلیے ہمیشہ نہ پہنتا ہوں لیکن شادی کے وقت تو ضرور پہنے گا. مطلب ہمیشہ اگر نہ بھی پہنتا ہوں تو شادی بھی آؤ تو برابر لڑکا ہے تو سسرال والے لا کر جہیز یا کچھ دینے والے، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں ڈال دی جا رہی ہے اور بڑے فخر سے وہ نوجوان ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے گھوم رہا ہے. لوگ انگوٹھی دیکھ کر پہچان لے رہے کہ اس کی شادی طے ہو گئی، مطلب رسم ہو گیا، اس لیے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی آ گئی. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور ایک شخص جو ہے سونے کی انگوٹھی پہن کر مسجد نبوی میں داخل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو پسند کرتا ہے کہ آنکھ کا انگارہ تیرے ہاتھ میں دیا جائے یا تجھے پہنا جائے؟ تو کہا نہیں. اس کے بعد کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہا تیرے گھر میں محرمات ہوں گی نا، مطلب گھر میں عورتیں وغیرہ ہوں گی نا، ان کو لے آ کر دے دے. تو کہا اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا، جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا اس کو نہیں اٹھاؤں گا. اس نے اس انگوٹھی کو ہی چھوڑ دیا. دیکھیے کیسی اتباع تھی صحابہ کی اور اس نوجوان کی. چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بڑا ٹف کام ہے. یاد رکھیے نوجوان اس کو سمجھ سکتے ہیں اور وہ بھی آج کل کے نوجوان جو ٹرینڈز کے حساب سے چلتے ہیں سوشل میڈیا کے دور کے حساب سے، ان کے پاس کسی فیشن کو فالو کرنا اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے. اب ایک شخص ایک ٹرینڈ کو اس زمانے کے فالو کر رہا تھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنا تھا، رسول اللہ کے ایک جملے نے اس کو ٹرینڈ بدل دیا، اس کا ختم، ہمیشہ کے لیے ختم. سے کیا بات پتہ چلی کہ آپ کو جو بھی لباس آپ پہنتے، جو بھی چیز جسم پر پہنتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے. اور سونے کا کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی بھی قسم سے نہیں ہوگا، کسی بھی چیز پہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اگر وہ ضرورت کی چیز ہو تو. لیکن آرنامنٹ نہیں، جیسا کہ دانت کی جگہ دوسرا دانت لگانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ گولڈ کا لگائے تو جائز ہے. ناک کی جگہ کوئی اور ناک لگانا اور آپ کے پاس کچھ نہیں بنتی. اب میں یہ ناک کا ایگزامپل دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا، اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تو عموماً انگلیاں اور ناک بہت کٹ جاتی تھی. جیسا آپ کسی نے وار کیا، پیچھے ہٹے ناک چلے گئی، ہاتھ بچانے کے ہاتھ کی انگلیاں چلے گئی، کامن تھا. تو کیا کرتے تھے عرب، جب ناک چلی جاتی تھی تو ناک یاد رکھے سافٹ بون ہوتی ہے اور وہ سافٹ بون اندر ہارڈ اسکل میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے. جب وہ کٹ جاتی ہے تو اس کو پورا نکال لیتے ہیں تو اندر سوراخ بچتا ہے ایک بڑا. ابھی الحمدللہ آج کل ایسے لوگ نہیں دکھتے لیکن پہلے ایسے لوگ دکھا بھی کرتے تھے. لوگ چہرہ ڈھک کے رکھتے تھے، ناک ایکسیڈنٹ میں چلے جاتی، سرجریز ہوتی نہیں تھی، پلاسٹک سرجری کامن نہیں تھی، کاسمیٹک سرجری تو کھلی ہوتی تھی ناک کی. اور ہم نے بچپن میں کچھ لوگوں کو دیکھا مانگنے والے ناک نہیں ہوتی تھی تو ویسا ہوتا تھا. تو کیا کرتے تھے اہل عرب، وہ اب ناک نہیں تو اچھا نہیں دکھتا تو ان کے پاس ایک سسٹم تھا، وہ لوگ چاندی کی ایک ناک بناتے تھے اور اس کو اندر اٹکا دیتے تھے تو تھوڑا خوبصورت لگتا ہے. اور چاندی کے چہرے ناک بنانا ہی اس زمانے میں کامن تھا. آپ دیکھیں اولڈ ایجز کے اندر، مڈل لیول ایجز کے اندر یہ کرتے تھے لوگ. چاندی کا چہرہ، چاندی کے گال جو کٹ جاتے تھے، کان کی جگہ چاندی اٹکا دیتے تھے، چاندی کا کان کامن تھا تو چاندی کی ناک لگاتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میں چاندی کی ناک لگاتا ہوں لیکن جب ہوا اس میں سے گزرتی ہے نا تو اس کی بدبو بڑی آتی ہے.
स्मेली होती है चांदी, क्योंकि चांदी आपको पता है ना ऑक्सीजन से जब वो होती है तो ब्लैकिश कलर लेती है, मतलब वो रिएक्ट करती है, ऑक्सीडाइजेशन होता है, इसलिए चांदी की चीजों को आपको साफ करना पड़ता है, काली हो जाए तो क्या स्मेल करती है। तो क्या मैं सोने की लगा लूं, तो कहा हाँ तू सोने की लगा ले। तो पता चला यूज की चीज, जैसे अगर आपको बोल रहा है हाथ के अंदर कुछ चीज डालना है तो वो गोल्ड की डाल सकते हैं, तो वो बहुत दिन तक अच्छी रहती है, आप डाल सकते हैं। दांत की जगह गोल्ड का कुछ लगाना लगा सकते हैं, वो एक अलग बात। बट ऑर्नामेंट के तौर पर आप गोल्ड नहीं पहन सकते, याद रखिए। फिर मर्द ऑर्नामेंट के तौर पर क्या पहन सकता है, हालांकि आज का टॉपिक नहीं, बस मुख्तसर बता दो। मर्द चांदी की एक अंगूठी अपनी ये 2 उंगली, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, चाहे सीधे हाथ की या फिर उल्टे हाथ की, रिंग फिंगर या सॉरी लिटिल फिंगर इसको कहते हैं, छोटी उंगली, और ये इसको अंगूठी वाली उंगली कहते हैं, इनमें पहन सकता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी जो थी चांदी की थी, उस पर एक हबशी नगीना था। कुछ लोग बोलते अकीक अल्लाह के रसूल पहनते थे, अल्लाह के रसूल अकीक कभी नहीं पहना। हबशी नगीना इथोपियन एक नगीना होता था जो ब्लैक कलर का होता था, ब्लैक शेक में वो होता, और उस पर लिखा होता मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह के रसूल उसको उल्टा पहनते थे, मतलब रिंग का नीचे का हिस्सा ऊपर और जो सील थी वो नीचे आती थी। इसलिए आप देखिए बहुत सारे अहले इल्म को वो अंगूठी पहनते हैं, उसके पीछे पत्थर होता है लेकिन उल्टा पहनते हैं, पत्थर नीचे और अंगूठी का पतला हिस्सा ऊपर रहता है, तो ये सुन्नत है। तो अल्लाह के रसूल उल्टा पहनते थे उसको, तो बहुत सारे सहाबा भी करते थे, और सहाबा ने बाद में इस अमल को जारी रखा, इससे पता चला ये भी आप कर सकते, करना है तो, लेकिन सोने की नहीं। सोने के अलावा वो भी मना याद रखा। अल्लाह के रसूल के सामने एक शख्स आया जिसने इतने लोहे की पहनी, आपने पसंद नहीं किया, उसने पीतल की पहनी, आपने पसंद नहीं किया, उसने चांदी की पहनी, आपने खामोशी इख्तियार की। तो पता चला सोना तो हराम है, पीतल तांबा लोहा भी नहीं पहन सकता एक मर्द, सिर्फ चांदी। तो अगर पहनना है तो फिर ये पहनिए। बहरहाल तो सोना और रेशम मर्द पे हराम है, याद रखें, और रेशम भी हराम है। तो रेशम के कपड़े भी मर्द नहीं पहन सकता, औरतें पहन सकती है, याद रखें। लेकिन रेशम के कपड़े नहीं, कपड़े के अंदर कुछ हिस्सा रेशम का हो जायज है।